بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ملٹی میڈیا ورکشاپ کا عنوان ہے غسل کے فرائض اور غسل کی سنتیں۔ بہت ہی خاص ورکشاپ ہے آج کی کہ غسل کے فرائض اور غسل کی سنتوں کا ہر آدمی کو معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی نے غسل کے فرائض ہی پورے نہیں کیے تو اس کا غسل ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس ورکشاپ کو آپ نے بہت زیادہ دھیان سے سننا ہے اور دیکھنا ہے۔ اور وہ جو ایک فارمولہ میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھا تھا کہ آپ اپنے پاس ایک کاپی اور ایک پین یہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ اسے لکھ لیں۔ تو آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ غسل کا حکم قرآن مجید سے ثابت ہے یا احادیث سے ثابت ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب کہ غسل کا حکم قرآن مجید سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی سورہ مائدہ آیت نمبر 6 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا۔ ترجمہ: اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب اچھی طرح طہارت حاصل کرو۔ اب جنبی کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے جنبی کہتے ہیں کہ وہ مرد یا وہ عورت کہ جن پر غسل فرض ہو گیا ہو۔ اب غسل کرنا ان کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ آگے کچھ اور ورکشاپ کے اندر ہم غسل فرض کرنے والی جو چیزیں ہیں ان کے متعلق تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا کہ یہاں پر جو فَطَّهَّرُوا ہے یہ فَاغْتَسِلُوا کے معنی میں ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو جنابت لاحق ہوگی ہو اس کو چاہیے وہ غسل کرے۔ اب ایک سوال یہاں پر ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے پاس پانی نہیں ہے، کافی اس نے دائیں بائیں تلاش بھی کیا لیکن پھر بھی پانی نہیں ملا، تو اب آیا یہ کیا کرے؟ یہ غسل نہ کرے کیونکہ پانی اس کے پاس نہیں ہے، تو اب اس حالت میں کیا یہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ تو یاد رکھیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں، آپ پر غسل فرض ہو گیا ہے یا وضو کرنا ہے کسی آدمی نے، پانی نہیں ہے، تلاش کرنے کے بعد پھر بھی نہیں ملا، اس کو چاہیے وہ تیمم کر لے۔ اب تیمم کرنے کے بعد جیسے یہ آدمی غسل کے بعد نماز، مسجد میں جانا، قرآن پڑھنا یہ سارے کام کر سکتا تھا، تو ایسے ہی اب تیمم کرنے کے بعد بھی یہ آدمی کر سکتا ہے۔ غسل کا حکم احادیث میں بھی آتا ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب ولا جنوب، کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر یا کتا ہو یا جنبی ہو۔ اب یہاں یہ تین چیزیں ہیں، ایک تصویر، ایک کتا اور تیسرے نمبر پر جنبی آدمی۔ اب آپ ذرا تصورات کی دنیا میں جا کر سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں ملائکہ کے نہ آنے کا تذکرہ کیا ہے کہ جس میں یہ تین چیزیں ہوں۔
ایک تصویر، ایک کتا اور تیسرا جنبی۔ اس لیے غسل کو سیکھ کر کرنا یہ ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی نے غسل کے فرائض وہ معلوم ہی نہیں کیے، اب بغیر غسل کے یہ مسجد کے اندر بھی جا رہا ہے، بغیر غسل کے یہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، بغیر غسل کے یہ باقی بھی سارے کام کر رہا ہے، حالانکہ اس نے غسل کے فرائض پورے نہیں کیے۔ جب غسل کے فرائض پورے نہیں کیے تو اس کا غسل نہیں ہوا، یہ ایسے ہی جنبی کا جنبی ہی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنبی اور حائضہ قرآن مجید سے کچھ نہ پڑھے۔ اب اگر ایک آدمی نے غسل صحیح نہیں کیا، غسل کے فرائض پورے نہیں کیے، تو یہ ہر وقت ہی جنبی رہے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا غسل ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو جب ایک آدمی کا غسل ہی ٹھیک نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے کیسے داخل ہوں گے، کیسے برکت آئے گی؟ کتنے سوچنے والی بات ہے نا۔ اب غسل کے فرائض 3 ہیں۔ کتنے فرائض ہیں غسل کے؟ 3 فرائض ہیں غسل کے۔ نمبر 1، مزمزہ۔ مزمزہ کہتے ہیں کولی کرنا، اور اگر روزہ نہ ہو تو پھر آپ نے غرارہ بھی کرنا ہے، اور روزہ اگر ہے تو پھر غرارہ نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی اندر چلا جائے گا، اور ویسے بھی غرارہ کرنا یہ فرض نہیں ہے، تو یہ ایک مستحب اور سنت عمل ہے۔ تو کولی کرنا، اچھی طرح کولی کرنا، روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کرنا۔ لیکن اگر روزہ ہے تو پھر آپ نے غرارہ نہیں کرنا، صرف آپ نے کولی ہی کرنی ہے۔ تو 3 مرتبہ آپ نے کولی کرنی ہے۔ نمبر 2، استنشاق۔ استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی ڈالنا، ناک کی جو یہ نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی لے کر جانا۔ اور اگر رمضان کے اندر آپ فرض غسل کر رہے ہیں، اس وقت آپ نے پانی کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے پانی زیادہ کھینچا تو پانی اندر چلا جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غیر رمضان کے اندر آپ نے پانی کو اچھی طرح اندر کھینچنا ہے۔ تو پہلا فرض کولی کرنا، اور دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 3، تمام بدن پر پانی ڈالنا تاکہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو خشک ہو، بال کے برابر بھی۔ تو یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ ان 3 فرائض کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں اور اپنے پاس ان کو لکھ بھی لیں، یا پھر اس کی شارٹ سکرین یہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو اسے دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ نمبر 1، کولی کرنا، اور روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی لے کر جانا۔ اور نمبر 3، تمام بدن پر پانی ڈالنا تاکہ بال کے برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اب یہ جو 3 فرائض ہیں، ان 3 فرائض کو اگر آپ نے پورا کر لیا تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ان 3 فرائض میں سے کوئی ایک فرض بھی چھوڑ دیا، جیسے مثال کے طور پر آپ نے کولی نہیں کی، یا کولی تو کی لیکن ناک میں پانی نہیں ڈالا،
اگر آپ نے ناک میں پانی بھی ڈالا لیکن پورے بدن پر آپ نے پانی ڈالا لیکن کوئی ایک حصہ خشک رہ گیا تو اب آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہوں گے، گویا کہ ایسے ہی ناپاک کے ناپاک ہی رہیں گے۔ غسل کی سنتیں 5 ہیں۔ کتنی سنتیں ہیں؟ 5 سنتیں ہیں غسل کی۔ نمبر 1، پہلے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک 3 مرتبہ دھونا، کہ 3 مرتبہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھونا ہے، گھٹنوں تک۔ یہ لفظ لکھنے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے، تو آپ نے اس لفظ کو نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے گھٹنوں کو دیکھنا ہے کہ ان کو گھٹ کہتے ہیں۔ اب 3 مرتبہ آپ نے سب سے پہلے ان کو دھونا ہے، کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ ناپاک ہیں تو آپ اگر کسی برتن کے اندر ہاتھ ڈالیں گے تو وہ برتن بھی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا ہے، یہ فرض نہیں بلکہ یہ سنت ہے۔ تو 3 مرتبہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا ہے، تو ہاتھ دھو کر پھر آپ نے پانی کے اندر ہاتھ داخل کرنے ہیں۔ نمبر 2، استنجا کرنا، کہ جو آپ قضائے حاجت کے بعد استنجا کرتے ہیں۔ استنجا کہتے ہیں کہ اپنی دونوں شرمگاہوں کو اچھی طرح دھونا، ان پر جو ناپاکی لگی ہے اس کو صاف کرنا، اس کو استنجا کہتے ہیں۔ اور استنجا کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پورا ہاتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے، صرف آپ ہاتھ کی 2 انگلیاں استعمال کر لیں، اور اگر ضرورت پڑے تو آپ 3 بھی کر سکتے ہیں، ضرورت پڑے تو 4 بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن عورتوں کے لیے حکم ہے کہ عورتیں جب استنجا کریں تو اپنی درمیان والی جو یہ والی انگلیاں ہیں، شہادت کی والی انگلی کے ساتھ والی، یہ شہادت تو نہیں ہے لیکن اسے عام طور پر یہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ والی جو یہ 2 انگلیاں ہیں، ان 2 انگلیوں کے ساتھ عورت استنجا کرے، ایک انگلی کے ساتھ عورت کو استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ اور استنجا بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، پھر بدن پر اگر نجاست لگی ہو تو اس کو زائل کرنا۔ پھر آپ نے اپنا جسم دیکھنا ہے کہ اگر بدن پر کوئی نجاست لگی ہے تو اس کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ پہلے نہانا شروع کر دیں، سر سے پانی ڈالا اور پورے جسم پر پانی بہا لیا، ایسے نہیں کرنا۔ تو آپ نے پہلے بدن پر جو نجاست لگی ہے اس کو پہلے صاف کرنا ہے، اس کو صاف کرنے کے بعد پھر باقی بدن پر آپ نے پانی ڈالنا ہے۔ نمبر 4، پھر وضو کریں جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، گویا کہ پورا وضو کرنا ہے آپ نے۔ نمبر 5، پھر آپ نے پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ نے پانی ڈالنا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے غسل کی 5 سنتیں آ گئی ہیں۔ ابھی غسل کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن ابھی وہ طریقہ یہاں بیان نہیں ہوگا، اس کو ہم بالکل غسل کے آخر میں جا کر بیان کریں گے، کیونکہ آگے غسل کی جو باقی اقسام ہیں وہ اقسام آپ کو پہلے اچھی طرح یاد ہو جائے، اور اس کے بعد پھر غسل کرنے کا جو مکمل طریقہ ہے وہ آخر میں انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ تو آپ نے یہ 5 سنتیں یاد کر لینی ہیں۔ اسے دوبارہ دہرا لیتے ہیں کہ نمبر 1، پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک 3 مرتبہ دھونا، اور نمبر 2، استنجا کرنا، نمبر 3،
پھر بدن پر اگر نجاست لگی ہو تو اس کو زائل کرنا، اور نمبر 4 پھر وضو کریں، جیسے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ایسے آپ نے وضو کرنا ہے، مکمل وضو۔ اور نمبر 5 پھر اپنے پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں۔ اگلی ورکشاپ کے اندر انشاءاللہ غسل کی اقسام غسل کی اقسام کتنی ہیں اس کے متعلق بات ہوگی، تو اس وقت تک آپ اس ورکشاپ کو اچھی طرح دیکھ بھی لیں، سن بھی لیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ جو خاص چیزیں ہیں غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں، تو یہ چیزیں دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل جائیں۔